السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب کائنات کے کچھ بہت گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال، کیا اس وقت آپ بالکل ساکن ہیں، یعنی رکے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا فوری جواب ہو ہاں بالکل، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہی آج کی ہماری کھوج کا مرکز ہے۔ حرکت اور سکون، یہ الفاظ تو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی اتنے سادہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان عام سی تعریفوں میں کتنی گہرائی چھپی ہے۔ اچھا، تو کتابی تعریفوں کے مطابق حرکت کا مطلب ہے پوزیشن کی تبدیلی اور سکون کا مطلب ہے کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن ان تعریفوں میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اپنے ارد گرد کے لحاظ سے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس پورے معمے کو حل کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک تصور کو سمجھنا ہے، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آپ کا کائنات کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دے گا۔ اور وہ کلید ہے حوالہ جاتی فریم، یعنی فریم آف ریفرنس۔ اب یہ نام تھوڑا سائنسی لگ سکتا ہے، لیکن اس کا سادہ سا مطلب ہے نقطۂ نظر، یعنی آپ کس جگہ کھڑے ہو کر کسی چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ پیمانہ ہے جس پر سب کچھ منحصر ہے۔ اس تصور کو اور واضح کرنے کے لیے آئیے ایک چھوٹی سی مثال پر غور کرتے ہیں، ایک ایسا ذہنی تجربہ جو اس پیچیدہ خیال کو بالکل آسان بنا دے گا۔ تو ذرا تصور کریں، آپ ایک تیز رفتار ٹرین میں بیٹھے ہیں اور آپ نے آرام سے کافی کا کپ پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ کے لیے جو ٹرین کے اندر ہیں وہ کپ بالکل ساکن ہے نا؟ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے یا ٹرین کے لحاظ سے اپنی جگہ نہیں بدل رہا۔ تو آپ کے حوالہ جاتی فریم میں کپ سکون کی حالت میں ہے۔ لیکن اب ذرا نقطۂ نظر بدلتے ہیں۔ اسٹیشن پر کھڑے ایک شخص کے لیے نہ صرف ٹرین بلکہ آپ اور آپ کے ہاتھ میں موجود کپ، سب کچھ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتاری سے حرکت میں ہے۔ یہاں اب وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ساکن بھی اور حرکت میں بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا مشاہدہ درست ہے، آپ کا یا پلیٹ فارم پر کھڑے شخص کا؟ اور جواب یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں۔ کافی کا کپ بیک وقت ساکن بھی ہے اور حرکت میں بھی۔ سب کا انحصار نقطۂ نظر پر ہے، یعنی حوالہ جاتی فریم پر۔ حرکت ہمیشہ اضافی ہوتی ہے، مطلق نہیں۔ اچھا، تو اب جب کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ تمام حرکت اضافی ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حرکت کن مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد موجود ہے، کیونکہ کائنات میں چیزیں صرف ایک سیدھی لکیر میں ہی نہیں چلتی۔ موٹے طور پر حرکت کی 3 اہم قسمیں ہیں۔ خطی حرکت، یعنی ایک سیدھی لکیر میں چلنا جیسے کار، گردشی حرکت جیسے زمین کا اپنے محور پر گھومنا، اور ارتعاشی حرکت یعنی آگے پیچھے ہلنا، بالکل جیسے کسی پرانی گھڑی کا پینڈولم۔ اب ان تمام معلومات کے ساتھ ہم اپنے بالکل پہلے سوال پر واپس آتے ہیں، کیا آپ واقعی ساکن بیٹھے ہیں؟ تو حقیقت کیا ہے؟ اپنی کرسی کے لحاظ سے آپ بالکل ساکن ہیں، لیکن زمین کے ساتھ آپ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ سورج کے گرد آپ کی رفتار 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے، اور ہماری کہکشاں کے ساتھ مل کر آپ 8,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی ناقابل یقینی رفتار سے کائنات میں سفر کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ حرکت کر رہے ہیں؟ جواب ہے ایک واضح اور بڑا سا ہاں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ساکن ہیں، تب بھی آپ کائنات میں ناقابل تصور رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز حقیقی معنوں میں ساکن نہیں ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے لحاظ سے حرکت میں ہے۔ مطلق سکون یعنی ایبسولوٹ ریسٹ صرف ایک وہم ہے جو ہمارے محدود نقطۂ نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ہر شے کی حرکت اضافی ہے تو پھر یہ پوری کائنات، یہ خود کس کے لحاظ سے حرکت کر رہی ہے؟